اسی طرح رسول کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے لیے رسوا ہے. یہ اپنی جگہ وقت نہیں ہے، میں سیرت کی تقریروں میں واضح کیا کرتا ہوں. کسی پہ سالار کے لیے، صدر ریاست کے لیے اور چیف جسٹس کے لیے، ایک داعی کے لیے، مبلغ کے لیے، مربی کے لیے، مزکی کے لیے، امام کے لیے، خطیب، ہر حیثیت میں باپ کے پہلو سے، شوہر کے پہلو سے اسوہ ہے، کامل اسوہ ہر انسان کے لیے اسوہ حسنہ. لیکن اس آیت کو جس طریقے سے ہمارے یہاں سیرت کی تقریروں میں مس یوز کیا جاتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ شاید صرف مسواک کر لینا، شاید کچھ اور، صرف یہ کہ پائچے آپ نے جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر کر لیے. یہ بھی ہے حضور کا حکم ہے، اتباع ہے، نیکی کے کام. اصل اسوہ کیا ہے؟ یہ غزوہ احزاب کے بیچ میں آیت آ رہی ہے. اصل اسوہ تو یہ ہے باطل کے ساتھ پنجہ آزمائی، باطل کے ساتھ ٹکر لینا. جو پختہ شبی خدرہ بر سلطنت جب سن، جان مال ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار. اصل اسوہ تو یہ ہے ٹھنڈے ٹھنڈے آرام سے باطل غالب ہے اور آپ رہ رہے ہیں آرام سے، مکان بنا رہے ہیں، عالیشان محل بنا رہے ہیں، یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں. یہ تو اسوہ نہیں ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. اسوہ رسول کچھ اور. آپ نے تو قوت جمع کی ہے پہلے 12 برس مکے کے اندر جو ہے آپ نے دعوت، تبلیغ، تربیت، تزکیہ، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں منظم کیا، سمع و طاعت کا خوگر بنایا. جو پختہ شوی خدرہ بر سلطنت جب زن، اور جب پختہ ہو گئے، تیار ہو گئے، معتبر تعداد میں لوگ آ گئے، ان کی تربیت ہو چکی ہے، ان کا تزکیہ ہو چکا ہے، صرف اللہ کی رضا کے سوا انہیں کچھ مطلوب نہیں، نہ دنیا نہ فتح نہ کچھ مطلوب نہیں، اللہ راضی ہوگا. پھر اس کے بعد کو ٹکرایا باطل کے ساتھ اور سخت ترین مراحل میں سے گزرے. تو یہ ہے اسوہ اصل میں محمد رسول اللہ. ہم نے کن چیزوں کو اسوہ سمجھ لیا ہے اور بڑے خوش رہتے ہیں کہ ہم اسوہ رسول پر عمل کر رہے ہیں. اسوہ رسول کے موضوع پر ایک بڑی ضخیم کتاب ہے، ایک صوفی بزرگ ہمارے گزرے، میں نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے لکھی ہے کتاب اسوہ. ان میں صرف یہی ہے کہ آپ سرما کیسے ڈالتے تھے، آپ کلی کیسے کرتے تھے. یہ چیزیں جو ہے یہ اسوہ رسول ہے. میں ان چیزوں کی نفی نہیں کرتا، یہ بھی ٹھیک ہے، انسان جتنا بھی حضور کے نقش قدم کی پیروی کرے وہ بہتر ہے، اچھا ہے، اعلیٰ ہے. لیکن اصل چیز جو ہے اس کو تو نظر انداز نہ کرے. بانشہ درویشی در ساز و دماد الدن، 12 برس تک درویشی تھی، دعوت ہے، تبلیغ ہے، اور کوئی کہہ رہا پاگل ہے، کوئی کہہ رہا ہے ساحر ہے، کوئی کہتا ہے شاعر ہے، برداشت کر رہے ہیں. پھر جو ایمان لائے ہیں ان کے اوپر ان کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے. وہ سب جو ہے مکی دور کا اس کو یاد کیجیے. ان کو تربیت دی گئی ہے حکم ماننے کی اور سم و طاعت کی. پھر جب تیار ہو گئے تو پھر باقی کے خلاف آئے میدان میں، باقی کو للکارا. یہ ہے اسوہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگوں تمہارے لیے ہے مسلمان اہل ایمان، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک بہت عمدہ نمونہ ہے. لیکن 3 شرطیں اس کے لیے تمہیں پوری کرنی ہوں. لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کا امیدوار ہے ملاقات کا. یہ سب سے اونچی بات ہے. اگر اللہ سے آپ کو محبت ہے تو محبوب سے ملاقات کی تمنا ہوتی ہے. اور نمبر 2 الیوم الآخرہ، یہ اس سے کم تر درجے کی چیز ہے. یوم آخرت کا خوف ہو کہ اس کے اندر سزا بھی مل سکتی ہے. ہمارے اعمال اگر غلط قسم کے ہوئے تو الٹی بات بھی ہو سکتی ہے. وذکر اللہ کثیرا، اور وہ ذکر کرتا ہو اللہ کا کثرت کے ساتھ، ان کے لیے نمونہ.